السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ روحا عبید چکرا کر گری تھی۔ فرمان نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ سبھی لوگ اپنی جگہ شاک تھے۔ مذاق کیے کسی نے، ہو سکتا ہے حاتم نے کوئی سرپرائز پلان کیا ہو۔ عبید انصاری نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے حشام کو دوبارہ حاتم کے نمبر پر کال ملانے کو کہا۔ حشام نے دوبارہ کال ملائی تھی۔ ریسیو کرنے والے نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ لوگ انتظار کریں، میں اور حشام جا کر دیکھتے ہیں۔ فرمان نے حشام کو نکلنے کا اشارہ دیا۔ حاتم کی صحیح سلامت میرے پاس لے کر آنا۔ پیچھے سے دادوں کی آواز پر فرمان نے پلٹ کر ان کا لرزتا ہوا وجود دیکھا۔ اس کے اپنے دل و دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ یا اللہ، میرے دادوں کا بھرم قائم رکھنا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑایا۔ حشام کسی طرح خود کو گھسیٹتے ہوئے فرمان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے مریض کہاں ہیں؟ ریسیپشن پر کھڑی نرس کو مخاطب کرتے اس نے لفظ مریض پر زور دیا۔ سر، پیشنٹ کا نام بتائیے، کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتی حشام کو دیکھنے لگی۔ ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے بھائی کا، حاتم عبید انصاری نام ہے، حشام نے اٹکتے ہوئے کہا۔ فرمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ سر، ابھی تو ڈیڈ باڈی آئی ہے، آپ اس طرف چیک کر لیں، نرس نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا وہاں، میرا بھائی زندہ ہے، میں کوئی ڈیڈ باڈی چیک نہیں کروں گا، حشام نے صاف انکار کیا۔ حشام پلیز ہمت کرو، فرمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی سفید کپڑا ڈلی اسٹریچر پر پڑی باڈی نظر آئی تھی۔ فرمان کپڑا ہٹا کر چیک کرنے آگے بڑھنے لگا۔ پیچھے سے حشام نے پکڑ کر اسے روکا تھا۔ چیک تو کرنا ہوگا حشام، فرمان نے نم لہجے میں کہتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ سفید کپڑے کو پلٹتے اس نے ایک بار پھر شدت سے حاتم کی زندگی کی دعا مانگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عروہ گاڑی میں ہی بیٹھی بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ ابان پہنچ گیا تھا۔ عروہ اسے دیکھتے ہی بلک بلک کر رو پڑی۔ کتنی دفعہ منع کیا تھا تمہیں عروہ، سختی سے کہتے ابان نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ بھائی، ابان کے رویے سے اسے دھچکا لگا تھا۔ جانتی ہو تمہارے اس شوق نے ایک انسان کی جان لے لی، عیسیٰ کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے تم نے عروہ۔ عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوگا اب کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ ابان کو آگے کی فکر ستانے لگی۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، تم گھر جاؤ اور ابھی ماما کو کچھ نہیں بتانا، بابا کے رویے سے وہ پہلے ہی بہت ہرٹ ہیں۔ ابان نے اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی قریبی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاتم کا خون میں لت پت چہرہ دونوں کے سامنے تھا۔ آج کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس باڈی کے لواحقین ہیں؟ ایک وارڈ بوائے ان کے قریب آیا۔ باڈی؟ یہ باڈی نہیں ہے، بھائی ہے میرا، حاتم نام ہے میرے بھائی کا، باڈی نہیں ہے۔ حشام کی آواز پورے وارڈ میں گونجی تھی۔ فرمان نے ساری فارمیلٹیز پوری کر کے باڈی کو ایمبولینس میں رکھوایا تھا۔ گھر سے آنے والی فون کالز کو دونوں اوائڈ کر رہے تھے۔ آنسو بہاتے ایک دوسرے سے نظریں چراتے دونوں نے بہت مشکل سے گھر تک کا راستہ طے کیا تھا۔ انصاری ہاؤس میں ایمبولینس کے داخل ہوتے ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ سب کسی نہ کسی طرح اچھی خبر کی امید پر اب تک خود کو سنبھال رہے تھے۔ ایمبولینس سے اترتی میت کو دیکھ کر سب کا صبر ختم ہوا تھا۔ روحا عبید کی چیخوں سے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ بوڑھے دادا نے جوان پوتے کی میت کو دیکھا تھا، وہیں صوفیہ حاتم نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ ناممکن سا لگ رہا تھا سب کچھ۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، سفید کفن میں خاموش بے جان پڑا تھا۔ بابا کو کیا ہوا ماما؟ اذہان کی آواز پر صوفیہ نے بیٹے کو دیکھا تھا۔ خواب ہے اذہان، یا شاید بابا کوئی مذاق کر رہے ہیں، ابھی اٹھ کر سرپرائز دیں گے ہمیں۔ ڈوبتے دل برستی آنکھوں سے وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ ایسے میں اذہان کا وجود اسے سانس لینے کی اجازت دے رہا تھا۔ صوفیہ میری جان، خنسا نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا۔ صوفیہ نے دھکا مار کر خنسا کو خود سے دور کیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو خنسا؟ آج تو خوشی کا دن ہے، میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے آج، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ اس کا دماغ اس حادثے کو کسی صورت قبولنے کو تیار نہ تھا۔ تدفین کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ موت نے خوشیوں بھرے آشیانے کو پل بھر میں ہی سوگ میں ڈال دیا تھا۔ سب بے جان ہوتے وجود کے ساتھ صوفیہ کو سنبھال رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کے بھائی نے ایک جوان شخص کو موت کے گھاٹ اتارا اور آپ مجھ سے سودے بازی کرنا چاہتے ہیں؟ سے انسپکٹر ابان پر بری طرح گرجا تھا۔ اٹس این ایکسیڈنٹ سر، ناٹ اے مرڈر۔ ابان نے لہجے کو مضبوط بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے بھائی کی ڈرائیونگ سپیڈ کیا تھی؟ سگنل توڑتے ہوئے کس سپیڈ میں گاڑی کو رانگ وے ڈالا تھا؟ انسپکٹر نے انگلیوں کو ٹیبل کے کنارے پر مضبوطی سے جماتے ہوئے آگے کی طرف جھک کر ٹیبل کے دوسری طرف موجود ابان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ابان نے گہرا سانس بھرا تھا۔
کوئی تو راستہ نکالیں انسپکٹر، آپ کے لہجے میں منت سمائی تھی۔ کوئی راستہ نہیں ہے، CCTV فوٹیجز موجود ہیں، بہت سے عینی شاہدین ہیں جن میں ٹریفک سارجنٹ بھی شامل ہیں۔ سوری سر، مگر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے بھائی کو اپنے اس ایڈونچر کو بھگتنا ہوگا، انسپکٹر نے صاف جواب دے دیا۔ کوئی راستہ تو ہوگا نا، ابان نے آخری امید سے پوچھا تھا۔ اگر لواحقین کے گھر والے معاف کر دیں تو پاسبل ہے، انسپکٹر نے کیس فائل ریڈی کرتے ہوئے امید کا ایک سرا تھمایا تھا۔ لواحقین سے معافی ملنا ناممکن ہے، کوئی کیسے معاف کر سکتا ہے اپنے کسی پیارے کا خون؟ ایک نگاہ سلاخوں کے پیچھے موجود عیسیٰ پر ڈالتے ابان نے سوچتے ہوئے اپنے لب کچلے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فرمان، جی دادا جان، جس نے بھی میرے جگر کے ٹکڑے کو روندا ہے اسے میں زندگی بھر کی سزا دینا چاہتا ہوں، غم و غصے سے کانپتے ہوئے وہ فرمان سے بولے۔ دادا جان، اس وقت وہ لڑکا حوالات میں ہے، جلدی اسے سزا مل جائے گی، سارے ثبوت پولیس کے پاس موجود ہیں۔ فرمان نے اپنے طور پر انہیں اطمینان دلایا۔ نہیں، اتنی چھوٹی سی سزا نہیں ہو سکتی اس کی، دادا جان نے نفرت سے کہا۔ اس نے ہم سے ہمارے جینے کی وجہ چھینی ہے نا، ہم اس سے اس کی جینے کی وجہ، اس کی عزیز ترین ہستی چھین لیں گے۔ شعلے برساتے لہجے میں فرمان کے رونگٹے کھڑے کر گئے۔ جاؤ فرمان، پتہ کرواؤ اس کی جان کس میں بستی ہے، بس وہی شے اب ہمیں درکار ہے۔ کرسی پر بیٹھتے وہ نڈھال وجود کے ساتھ فرمان کو حکم سنا گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔